اللہ الرحمن الرحیم لو لم يصدق قضية لم يصدق زياد قائم وكلما لم يصدق زياد قائم صدق نقيضه يعني زياد ليس بقائم ينتج كلما لم يصدق قضية صدق زياد ليس بقائم مع أنها قضية من القضايا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اغلوطہ وہ مغالطات چل رہے ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں، مختلف نام رکھے ہیں ان کے. توجہ کریں، کسی پاسے لائیے. ایک اور مغالطہ یوں قیاس بنایا ہے، یہ شرطیہ متصل. لو لم یصدق قضیۃ لم یصدق زید قائم. اے مقدم کیے اے سورہ، اگر نہیں سچا ہوگا کوئی قضیہ تو نہیں سچا ہوگا زید قائم بھی، کیونکہ زید قائم بھی تو قضیہ ہے. اے سورہ کیے اے شرطیہ متصلہ قیاس اقترانی اتصالی تو ہن کبرا ہون لگے. وَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زید قائم صدق نقیضہ. جب نہیں سچا ہوگا زید قائم تو سچی ہوگی نقیض اس کی، کیونکہ قضیہ اور قضیہ کی نقیض دونوں ہی سچے نہ ہوں تو یہ ارتفاع نقیضین ہے. دونوں سچے ہوں تو اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین بھی باطل ہے، اجتماع نقیضین بھی باطل ہے. تو وہ اس کی نقیض ہے زید لیس بقائم. زید اے نقیض ہی اے ہن ایندے وچوں زید لم یصدق تے زید قائم لم یصدق زید قائم دے اوستے. تو اب اس کو گرائیں تو نتیجہ آئے گا کلما لم یصدق قضیۃ صدق زید. زید لیس بقائم نقیض ہے نا، تو نقیض جگہ ہی رکھ دیتا صدق زید لیس بقائم. جب کوئی بھی قضیہ سچا نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم، حالانکہ یہ بھی تو قضیہ ہے، یہ بھی تو اندہ حال دسو بھی غلطی کتھے لگی. ہاں جی شابہ جلدی کر. شرطیہ متصلہ قیاس اقترانی اتصالی. شابہ لو لم يصدق قضیۃ لم يصدق زید قائم. اگر نہ سچا ہوگا کوئی قضیہ تو نہ سچا ہوگا زید قائم. اے سور ہے تے اے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اور کل ما لم يصدق زید قائم صدق نقیضہ، کہ جب نہیں سچا ہوگا زید قائم تو سچی ہوگی نقیض اس کی، یعنی زید لیس بقائم. تو حد وسط لم یصدق زید قائم یہ گر گئی تو نتیجہ آیا کل ما لم یصدق قضیۃ صدق زید لیس بقائم، کہ جب نہیں سچا ہوگا قضیہ تو سچا ہوگا زید لیس بقائم. حالانکہ زید لیس بقائم یہ خود قضیہ، یہ تو کوئی بھی قضیہ سچا نہیں تھے کہ میں سچا ہے. اغلوطہ اتھڑ. اللہ اگر نہ سچا ہو کوئی قضیہ تو نہ سچا ہوگا زید قائم. اور جب نہیں سچا زید قائم تو سچی ہے نقیض اس کی. میری مراد زید لیس بقائم. جی سنیں تو نتیجہ دے گا جب نہیں سچا کوئی قضیہ تو سچا ہوگا زید لیس بقائم.
باوجود اس بات کے کہ زید لیس بقائم قضیہ ہے قضایا سے غنوطہ اگر نہ سچا ہوگا کوئی قضیہ تو نہ سچا ہوگا زید قائم، اور جب نہ سچا ہوگا زید قائم تو سچی ہوگی نقیض اس کی. میری مراد زید لیس بقائم نتیجہ دے گا. جب نہ سچا ہوگا کوئی قضیہ تو سچا ہوگا زید لیس بقائم باوجود اس بات کے کہ زید لیس بقائم قضیہ ہے قضایا سے. ہوں اتنے خرابی کتنے آئی ہے؟ یہ جو شرطیے ہوتے ہیں نا، شرطیے وہ حملیے معصورے ہوں تو ان میں افراد ہوتے ہیں. افراد کہ موضوع کلی تو حکم کلی کے افراد پر، سب پر یا بعض پر، پھر ایجابن یا سلبن تو معصورہ 4. شرطیوں کے اندر تقدیریں ہوتی ہیں، شرطیے کے اندر وہی اس کے افراد ہوتے ہیں. ہن صغرے کبرے وچ تقدیراں دا فرق پیا ہے تے خرابی ہے. تقدیراں کیڑیاں نے؟ والحلو التقادير المأخوذة في الكبرى أعني قولك كلما لم يسلك زياد قائم صدق نقيضه أعني زياد ليس بقائم. إن كانت واقعية فصدقها مسلم لكن لا اندراج، إذ الحكم في الصغرى أنما هو على التقادير الفردية الغير الواقعية ضرورة أن عدم صدق قضية من القضايا من الممتنعات، ضرورة أن قولنا الواجب موجود أو سميع أو بصير واجب الصدق فيكون عدم صدقها محالا. وإن كانت تقادير الكبرى أعم منعنا الكلية، إذ كذب الشيء أنما يستلزم صدق نقيضه بحسب الواقع، فإنه جاز على تقدير المحال أن يكذب النقيضان معا، لأن المحال جاز أن يستلزم محالا آخر. توجہ کریں، یہ شکل اول ہے. کیا ہے؟ تو اصغر اکبر کا حکم حد اوسط کے ذریعے اکبر تک پہنچتا ہے. سنیں کہ نہیں سنیں؟ اچھا جی، حال اس کا یہ ہے، یہ جو کبرا ہے، کون؟ کلما لم یصدق زید قائم صدق نقیضہ آنی زید لیس بقائم. یہ جو کبرے کے اندر کلما کیا، یہ جو تقادیر ہیں کبرے کے اندر، جب بھی یہ تقادیر واقعیہ مراد ہیں یا کہ عام مراد ہیں، بے واقع ہوں یا فرضی ہوں. اس سے مراد تقادیر واقعیہ ہیں، بس واقعتا نہیں جو ہوئے، یا کہ عام ہے، فرضی ہوں یا واقعی ہوں. کون سی مراد ہے؟ کبرے کے اندر جو تقادیر ہے نا، کلا ماں میں پچھلے پڑھے نے سارے سر تک کھپایا ان میں کی کرا کہ کبرا نہیں کلا ماں، تو کلا ماں موجبہ کلیہ ہے، اس میں تقادیر ہوتی ہیں. جب بھی، تو یہ جو کبرے کے اندر تقادیر ہیں، جب بھی نہیں سچا ہوگا زید قائم تو سچی ہوگی نقیض اس کی. اس سے تقادیر واقعیہ مراد ہیں یا عام مراد ہیں؟ او اگو دوجی صورت وین کان تقادیر الکبرى عامہ، بے خواہ واقعی ہوں خواہ فرضیہ ہوں. اگر تو واقعیہ مراد ہیں تو پھر کبرا سچا ہے. پھر کہ جب بھی نہیں سچا ہوگا زید قائم تو واقعتاً سچی ہوگی. یہ تو صحیح ہے، سمجھائیے کہ جب بھی ایک قضیہ سچا نہیں ہوگا تو اس کی خواہ سچی ہوگی. اگر تقادیر واقعیہ مراد ہیں کہ جب بھی نہیں سچا ہوگا زید قائم تو خواہ اس کی نقیض سچی ہوگی. جب کوئی بھی قضیہ لیں کہ یہ قضیہ سچا نہیں تو خواہ اس کی نقیض سچی ہے، ورنہ ارتفاع نقیض ہے لازم آ جائے گا. اگر تو کبرے میں یہ مراد ہے تو اب صغرے کے اندر اس اکبر کا حکم اوسط کے ذریعے اصغر تک نہیں پہنچ سکتا. اکبر کا حکم اصغر تک نہیں پہنچ سکتا. سنیں کہ اب اندراج نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟
اندراج نہیں ہے۔ اور تھلے ویخ، یعنی اگر اعتبار کیا جائے کبرے میں تقادیر واقعیہ تو کبرا تو سچا ہے، لیکن اصغر اب اکبر کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ اصغر توجہ کریں، داخل نہیں ہوگا جی۔ وجہ سنیں، کیونکہ حکم صغرے میں تقادیر فرضیہ غیر واقعیہ پر ہے، حقیقیہ پر نہیں ہے۔ صغرے میں جو حکم ہے وہ کن پر ہے؟ فرضیہ غیر واقعیہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ کیڑا کہ اگر کوئی قضیہ سچا نہ ہو تو زید قائم سچا نہیں ہوگا، یہ بات فرضی ہے، یہ بات کوئی واقعی بات نہیں ہے۔ بھی اگر کوئی قضیہ سچا نہ ہو تو زید قائم بھی سچا نہیں ہوگا، یہ بات واقعی نہیں ہے بلکہ فرضی بات ہے۔ فرضی، یہ فرضی بات ہے، کوئی حقیقی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقی بات نہیں ہے جی۔ فرضی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے قضایا ہیں جو یقیناً سچے ہیں۔ الواجب موجود، یقیناً سچا ہے۔ محمد رسول، القرآن حق، الاسلام حق، الواجب سمیع، الواجب بصیر، یقیناً سچے ہیں۔ تو لہذا یہ صغرا فرضیہ ہے، یہ صغرا سنیں۔ تو اب کبرا حقیقیات صغرا فرضیہ نتیجہ واجدہ ہونا ہے بچوں جی، خام خواہ غلطی لگنی اور کی ہونا ہے جی۔ ہاں جی، بیان کر اس نو۔ حل اس کا یہ ہے کہ کبرے میں جو تقادیر ہے، ہوں صغرا کبرا تنوں سمجھ آوے، مطالعہ کیتا ہوئے تے پتر مشکل ہی کونے نہ ہو، ٹل تے لگنا ہے بابے رہندا جی جی۔ کیڑا کبرا؟ اے جو انکیز کیڑی زید لیس بقائم، یہ جو کبرا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں جو تقادیر ہیں وہ واقعیہ مراد ہے، یعنی حقیقی کبرا مراد ہے کہ واقعتاً جب زید قائم سچا نہیں ہوگا تو پھر نقیض اس کی کیا ہوگی؟ بیس کے اس سے مراد تقادیر واقعیہ ہیں بھی یہی مراد ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر اب اکبر کا حکم اصغر تک جا نہیں سکتا، اکبر کا حکم اس لیے کہ صغرا یہاں فرضیہ ہے۔ صغرا کیڑا کہ اگر کوئی قضیہ سچا نہ ہو تو اے فرض ہے، اے کیونکہ ان گنت قضیے سچے ہیں۔ اے گل کہنے کہ اگر کوئی قضیہ سچا نہیں تو پھر زید اے گل فرضی ہے۔ تو صغرا ہو گیا فرضیہ، کبرا ہو گیا حقیقیہ، تو صغرا کبرا ایک جیسے نہیں، ادھی اوسط کا تکرار ہی نہیں، فرض سمجھئیے۔ صغرے میں تقادیر فرضیات، کبرے میں واقعیہ، لہذا تکرار نہیں ہے، لہذا قضیے ایک جیسے نہیں، اس لیے نتیجہ غلطی آنا ہے جی۔ اور ویکھو حاشیہ نمبر 1 جڑا چھڈی واجیہ، اس لیے کہ حکم کبرے میں اب کیا ہوگا؟ تقادیر، اور صغرا میں اس لیے یہ نتیجہ غلط آ گیا۔ صغرا کیوں فرضیہ ہے؟ اس لیے کہ ان گنت قضیے سچے موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر کوئی بھی قضیہ سچا نہ ہو تو زید لیسا زید قائم بھی سچا نہیں ہوگا، اگر کوئی بھی قضیہ سچا نہ ہو، گل ہی جھوٹی ہے، یہ گل ہی جھوٹی، لہذا نتیجہ غلط آ گیا۔ اے پہلی صورت تھی۔ دوسرا پھر پڑھ دیں، حل یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں جی سمجھنا چاہتا جی، اے صغرا بھی پہ ہے تو کبرا بھی پہ ہے جی۔ بھئی صغرا ہے اگر کوئی قضیہ سچا نہ ہو تو پھر زید قائم بھی سچا نہیں، ایک گل فرضی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ان گنت قضیے سچے نہیں، اسلام سارا سچ ہے۔ تو کبرا پھر ایک جب نہیں سچا کون تو خام خام اگر واقعی مراد یہ ہوئے تھا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر صغرا کبرا ایک جیسے نہیں، ایک وچ تقادیر حقیقیات، ایک وچ حل یہ ہے کہ تقادیر جو ماخوذ ہیں کبرے میں، میری مراد تیرا قول، وہ کبلا پھر لے لگے نہیں، کبڑا جیرا کبرا ہے، کلما لم یصدق زید قائم صادق نقیضہ،
ما لم يسبق زيد قائم صدقة آنی زید لیسا بقائم. اے جڑا کبرا ہے اس میں جو تقادیر ہیں اگر ہیں وہ تقادیر واقعیہ بے یہ سچیاں نے سچی گل ہے تو پس صدق کبرے کا مسلم ہے لیکن نہیں اندراج. اب حکم اکبر کا اصغر تک پہنچ نہیں سکتا، حکم اکبر کا اثر یا اندراج نہیں ہو سکتا کیونکہ کبرے میں تقادیر حقیقیات صغرے میں فرضیہ. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ حکم صغرے میں محض وہ تقادیر فرضیہ غیر واقعیہ پر ہے. کیوں بھائی؟ اس طرح دلیل کہ صغرا جو ہے وہ فرضی ہے، صغرا کی واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ عدم صدق کسی قضیے کا قضایا سے یہ ممتنعات میں سے ہے. اے گل ہی غلط ہے بھی کوئی بھی قضیہ سچا نہیں جی. واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ ہمارا قول الواجب موجود الواجب سمیع الواجب بصیر واجب الصدق ہے تو پس ہوگا عدم صدق کس کا؟ محال. بھی اے جڑی گل ہے بھی کوئی بھی قضیہ سچا نہیں، ایک گل محال ہے. ہاں جی، لہذا اس واسطے مغالطہ لگا بھی صغرا ہور تے کبرا ہور، ایک وچ تحقیقیات ایک وچ تقدیریہ. جی اور حال یہ کہ تقادیر جو محفوظ ہے کبرا میں میری مراد تیرا قول کل ما لم يسبق زید قائم صدق نقیدہ آنی زید لیس بقائم. اگر ہے تقادیر واقعیہ پس صدق ان کا مسلم ہے لیکن نہیں اندراج کیونکہ حکم صغرا میں محض وہ تقادیر فرضیہ غیر واقعہ پر ہے واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ عدم صدق کسی قضیے کا قضایا سے ممتنعات سے ہے. بھی کوئی بھی قضیہ سچا نہ ہوئے گل ممتنع وے. کیوں؟ اس تے دلیل واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ ہمارا قول الواجب موجود یا الواجب سمیع یا الواجب بصیر واجب الصدق ہے. پس ہوگا عدم صدق اس بات کا کیڑا کہ کوئی بھی قضیہ سچا نہیں. اے ان دا جنن عدم صدق اس دا کی ہوئے گا؟ محال ہے. کوشش کرو. منعنا القربیتا اذ کذب الشیء انما يستلزم صدق نقیده بحسب الواقع فانه جاز على تقدير المحال ان يكذب النقيضان معا لان المحال جاز ان يستلزم محالا آخر. دوسری صورت یہ جو ہے نا، پہلے ایک مسئلہ سمجھو کہ اجتماع نقیضین بھی محال ہے تو ارتفاع یہ جو واقعتاً ہیں یہ جو فرضی نہیں بلکہ واقعتاً جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کی نقیضیں ہیں واقعہ میں، نہ وہ جمع ہو سکتی ہیں نہ وہ اٹھ سکتی ہیں. لیکن جو فرضی ہیں نا چیزیں فرضی کیا اس میں اجتماع نقیضین مان لیں ارتفاع نقیضین مان لیں کوئی لت نہیں پج دیجیے. میں جھوٹ ٹھوکنا ہے. سمجھیے بھئی ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو جائے کوئی حرج نہیں. ان گل سمجھا جائے اگر کبرے کی تقادیر عام ہوں، اگر کبرے کی تقادیر عام ہوں، عام تو لکھی ہو اشیاء ویخ عام، یعنی کبرے کی تقادیر واقعیہ ہوں یا عام مراد لیں. سمجھیے تو اب ہم کبرے کا کلیہ ہونا نہیں مانتے، کبرے کا مانتے. وجہ کیونکہ وہ ہے نا کہ اگر نہ سچا ہو زید قائم تو سچی ہوگی کیا اس کی نقیض، کیونکہ شے کا کذب کی مستلزم ہے اپنی نقیض کے سچے ہونے کو بیعتبار واقع کے کہ زید قائم واقعہ میں سچا نہ ہو تو خام خواہ زید لیسا بقائم سچا ہوگا. اگر گل واقعتاً ہووے زید بھی ہووے تے پھر او کھلوتا بھی نہ ہووے تے خام خواہ پھر او لیسا بقائم ہووے دا. سمجھیے
زید ہی کوئی نہیں تو فرض کرو زید کھلوتا بھی ہے تو بیٹھا بھی تو کی لازم ہے وہ جڑا تیرا صاحبزادہ جو کوئی نہیں اس وقت فرض کریے بھی کھلوتا بھی ہے بیٹھا بھی ہے لمبا بھی پیا ہسدا بھی پیا روندا بھی پیا چٹا بھی ہے کالا بھی ہے کھاندا بھی پیا نہیں بھی کھاندا پیا ستا بھی پیا جاگدا پیا کی لازم ہے کچھ ہے وہ جدو خارج چاہنا ہے تو ادو ویکھنا ہے استاد جی ستا ہے کدو جاگدا ہے میں ٹوکی آدھے نہیں سمجھ آئی بھائی شے پہلو نفس الامر جو ہوئے گی نا پھر ان کی جڑی صفت ہے وہ ہے تو دوجی نال ٹھوکاں گے تو مولی کاشف کہے گا استاد جی جھوٹ مار دے پے بھائی جہاں جی مولی کاشف کا صاحبزادہ ہے نہیں میں کہاں جی ستا بھی پیا تو جاگدا بھی پیا کی ہویا تسی کہہ سکتے نہیں جی ستا پہ نہیں ساری جاگدا تو جھوٹ مار دے پے سمجھ آ رہی کھاندا بھی پیا تو نہیں بھی کھاندا پیا اس کی ہے تسی رد کر سکتے ہو تسی کہو جی نہیں کھاندا پیا کتنے کھاندا پیا تسی کہو جی نہیں کھاندا پیا کتنے نہیں کھاندا بخواؤ میں تو یہ ہے کہ مولوی جی فرضی چیزوں میں اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین کوئی چیز نہیں جب فرض جو کر لیا تو فرض پر اور فرض کر لیں فرض پر اور فرض کر لیں سمجھی بات کہ یہ جو بے شے اگر سچی نہیں تو خام خواہ اس کی نقیض سچی ہے اے پتر جی بے حسب الواقع ہے بے حسب الفرض نہیں ہے یہ کو کھانے چ پیندی پی جے بھی شے ہووے شے اے تسی ہے ہو میں کہاں جی کہ مولوی وفا اس وقت کھلوتا ہے شاعری کہیں گے استاد جی ویکھو سے بیٹا کھلوتا کتے سے سمجھائی نا جی تو میں کہاں کہ حلی فدا شاعر ہی بیٹھے نے تو کہنا شاہ استاد جی ویکھو تسی کھلوتے نے بیٹھے کتے نے سمجھائی میں کہاں کہ جنہوں نے مولوی عبدالعلیم واری پڑھ رہے تو کہوں کہ استاد جی ویکھو یہ تو نہیں تو دیکھ تو سنگی اور بیٹھے نہیں سمجھے پہ لیکن اگر فرض ہوئے کہ فرض تو فرض میں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا جی کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں تو ثابت کر اس طرح نہیں کی ثابت کرے گا نہیں سمجھ آئی بس تیرے پتر دے بارے میں کہاں ہوں قد 5 فٹ ہے تو ان قد 4 فٹ تسے کہو نہیں استاد جی 5 فٹ کتنے وکھا رد کر میں کہ رد کریں گا سمجھے ہو تو فرضی چیزوں میں اجتماع نقیضین بھی جائز ہے اور ارتفاع نقیضین بھی جائز ہے تو اگر کبرے کی تقادیر عام ہوں تو پھر ٹھیک ہے اندراج تو ہو جائے گا سغرا بھی فرضی تو کبرا وچ کبرا ادھا سچا تے ادھا فرضی ٹھوک دیتا عام کر دیتا ہے نا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید قائم سچا نہیں اگر تو اس کی نقیض خام خواہ سچی ہوگی یہ تب ہے مولوی جی جب بحسب الواقع مراد لیں اگر وہ کبرا فرضیہ ہے بزید قائم ایک فرضی چیز ہے تو پھر وہ زید قائم بھی ہوئے زید لیس بقائم بھی ہوئے فرضی تو کیا ہے محال محال کو مستلزم ہوتا ہے محال پھر سن کہ اگر کبرے کی تقادیر عام لیں کبرے کی بے نفس الامری نہیں مراد کہ واقعتاً زید ہے تو یا کھلوتا ہے تو یا بیٹھا ہے انج نہیں فرض کریں کی کریں کہ اگر زید قائم جو فرضی ہے وہ سچا نہیں ہے تو اس کی نقیض خام خواہ سچی ہو گیا ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں کیونکہ شے اگر جھوٹی ہے تو اس کی نقیض خام خواہ سچی ہے جب واقعی چیز ہو اگر فرضی ہو تو وہاں اجتماع نقیضین بھی جائز ہے ارتفاع نقیضین بھی جائز ہے لہذا زید قائم بھی سچا اس کی نقیض بھی سچی یا زید قائم سچا نہیں نا تو اس کی نقیض بھی نہیں سچی تو کیا ہوگا ارتفاع نقیضین لت بن لو ہے ہی کوئی شے نہیں کی کہو گے تسی جی سنی ہو گل اور اگر ہوں وہ جیڑی گل سمجھنی ہے جڑا پیچھے پڑھا جائے نا کہ اگر قضیہ سچا ہے تو اس کی نقیض جھوٹی اگر اس کی نقیض سچی ہے تو قضیہ جھوٹا جبکہ مولوی جی واقعتاً کوئی شے ہووے کوئی واقعتاً ہووے اگر کوئی شے نہیں نا تو تسی ان دے بارے جو کچھ کہو گے دوجا بندہ رد ہی نہیں کر سکتا وہ کہے گا نہیں استاد جی ایسے نہیں میں کہوں گا 10 کتنے ہی بخا چلو جی اور ایک بندہ دماغ فرضی کوٹھی بنا دیا کہ نہیں یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے گا واجے جائے فرض ہے تو جو مرضی کیتی جائے اور اگر ہوں تقادیر کبرے کی عام عام دا مطلب ہے واقعی یا غیر واقعی یا سارے تو منع کرتے ہم کلیہ کس کا کلیہ
कुबरे का कुलिया होना वजह है कानून सुना जाए है गल क्योंकि शय का झूठा होना यानी एक शय का झूठा होना मसलन ज़ैदुन कायमुन का झूठा होना सच्चा ना होना झूठा होना महज मुस्तलज़िम है अपनी नकीज़ के सिदक को केड़ी ज़ैदुन लैसा बेकायमन बेतबार वाक़े के ते जदों मान लिया भी कुबरा आम है एवं से टल ठोके जी बस बेशक जायज़ है मुहाल की तकदीर पर ये कि झूठे हों झूठी हों नकीज़ान इकट्ठी बिना ज़ैदुन कायमुन सच्चा होवे तो ना ही होंदी वो भी ना सच्ची होवे तो फिर अगला क्यास चल ही नहीं सकता कि चल सकता है क्योंकि उन्होंने मनांगे तो फिर क्यास चलेगा जी जी इसलिए कि मुहाल जायज़ है ये कि मुस्तलज़म हो दूसरे मुहाल को हाँ जी शाबाश और जो तो ज़ैदुन कायमुन है ही को नहीं फ़र्ज़ ही कीता है फ़र्ज़ कीता है तो फ़र्ज़ ये फ़र्ज़ नु मुस्तलज़म हो तो कोई अर्ज नहीं जी। और अगर हो तकादीर कुबरा की आम तो मना करते हैं हम कुल्लियत को क्यों क्योंकि जब शय का महज मुस्तलज़िम होता है अब उस अपनी नकीज़ के सिदक को नकीज़ के सिदक को और मुस्तलज़िम तो अज तक बाब नहीं समझ लगना ना मुस्तलज़िम का जो फ़ाइल है वो मलज़ूम होंदा है तो जो मफ़ूल है वो लाज़िम होंदा है बस बेशक जायज़ है मुहाल की तकदीर पर ये कि झूठी हो नकीज़ान इकट्ठी जो तो मुहाल जो है क्योंकि कानून इसलिए कि मुहाल जायज़ है दूसरे मुहाल को आगे चल वया करो ऐसा समझ आई है जी बे ए उन्हें वे लो लम यसदुक कज़ियतुन लम यसदुक ज़ैदुन कायमुन ये सुगरा है फर्जिया है कोई वाक़या नहीं है कुबरा जेकर हकीकिया है हुण इंदराज कोई नहीं तो जे कुबरा भी फर्जिया है तो फिर असी कहने कि ये जड़ा ना इज्तमा नकीज़ैन हो जाए इरतफ़ा नकीज़ैन हो जाए कोई अर्ज नहीं अगर ज़ैदुन कायमुन सच्चा नहीं तो हम कहते हैं ज़ैदुन लैसा भी कायमुन भी सच्चा नहीं वो भी फर्जी ते भी फर्जी तो फ़र्ज नाल जुड़ जाता कोई अर्ज नहीं जी। वयक़रुबु मिन हाज़िहिल उग़लूतति अल-मुग़ालततुल आमतुल गुलूतुल लती युमकिनु जी यसबुता बिहा अय्यु मतलूबिन अरद्ता सादिकन काना औ काज़िबन सब्र करो मना कर लो कहते हैं इसी के करीब एक और गुलूता है जिसको कहते हैं मुग़ालता अम्मतुल वरूद क्या कहते हैं ये सारी तकरीर एक बारी पीछे गुजरी है भी अगर मुद्दा सच्चा नहीं तो उसकी नकीज़ सच्ची है याद आई किताब में गुजरी पूरी तकरीर एक बारी है उत्थे बतौर मुग़ालता नहीं से गुजरी और तरह गुजरी सी जी वो शर्तिये भी साबित करने च वो गल जे सारी जी है तो वो हर जगह जा साबित चल जाता है खा तेरा मतलूब सच्चा हो खा तेरा मतलूब झूठा हो मतलब है कि इंज सिर तुन दे दे और करीब है वो मुग़ालता अगे मना करो ना इस उग़लूता से ए जरा होने भी अगर सच्चा ना हो कौन करीब है मुग़ालता आमतुल वरूद वो कि मुमकिन है ये कि साबित किया जाए उस उग़लूता के साथ जो जिस मतलूब का इरादा करे तुम सच्चा हो या झूठा माना करो और करीब है इस उग़लूता के मुग़ालता इस उग़लूता से मुग़ालता अमतुल वरूद वो कि मुमकिन हो ये कि वो कि मुमकिन है साबित हो उसके साबित किया जाए यार साबित किया जाए उसके साथ सच्चा हो या झूठा जिन्होंने सारा साबित कर सकते हूँ शुरू करके रहे बयान करें बयान करें अलमुद्दा लिअन्नहु लौ लम यकुन अलमुद्दा साबितन कान नकीदुहु साबितन व कुल्लमा कान नकीदुहु साबितन कान शैउन मिन अल-अश्याइ साबितन सब्र कोई भी मुद्दा कि हम कहते हैं मुद्दा साबित है कि कोई भी हो गई मुद्दा तवज्जो करें इस तुम दलील देनी ए और कज़िया शर्तिया मुत्तासिला क्या सिकतरानी इत्तिसाली इसलिए कि अगर मुद्दा साबित नहीं है तो उसकी नकीज़ साबित है इसलिए कि अगर मुद्दा साबित नहीं है तो उसकी नकीज़ साबित है ज़ाहिर है मुद्दा कोई कज़िया ही होना है ना
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ नकीज साबित है ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਖਾਮ ਖਾਮ। ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨ ਨਕੀਜ਼ੁ ਸਾਬਿਤਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਔਸਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲਮਾ ਕਾਨ ਨਕੀਜ਼ੁਹੂ ਸਾਬਿਤਨ ਕਾਨ ਸ਼ੈਉਮ ਮਿਨਲ ਅਸ਼ਿਆਏ ਸਾਬਿਤਨ। تو جب بھی مدعا کی نکیز ثابت ہوگی تو شے من الاشیاء ثابت ہوگی، کیونکہ مدعا کی نکیز بھی تو شے ہی ہے نا، تو جب مدعا کی نکیز ثابت ہوگی نا تو شے من الاشیاء ثابت ہو جائے گی۔ شے کیونکہ وہ جو مدعا کی نکیز وہ بھی تو ایک شے ہی ہے نا، ایک قیاس بن گئی۔ کی بن گئے؟ ادھے اوست کون ہے؟ کان نکیزو ثابتن کان نکیزو اگے چل ینتجو لو لم يكن المدعى ثابتا كان شيء من الاشياء ثابتا۔ کان نکیزو ثابتن بچوں کڈو پیچھے رہ گیا، اگر نہیں ہے مدعا ثابت تو ہوگی شیء من الاشیاء ثابت، کہ نہیں؟ آگے نتیجہ کہ میں بولوں مڈو چلنے کے بارے ہمارا قول المدعا ثابت اے دعویٰ ہے، مدعا ثابت ہے، دلیل لو لم يكن المدعا ثابتا كان نقيضه ثابتا۔ اے سغرا ہے، اگر مدعا ثابت نہ ہوگا تو اس کی نقیض ثابت ہوگی، یہ سغرا ہے۔ اور کل ما كان نقيضه ثابتا كان شيء من الاشیاء ثابتا، اے کبرا ہے۔ جب بھی اس کی نقیض ثابت ہوگی تو ہوگی جب مدعا کی نقیض ثابت ہوگی تو پھر چونکہ یہ شے ہے تو لہذا شے من الاشیاء ثابت ہو گئی۔ تو اب کانا نکیز و ثابت نہ دے اوست گرا دو، نتیجہ ہے نتیجہ ہے لو لم يكن المدعا ثابتا كان شيء من الاشیاء ثابتا۔ اینی گل سمجھ آ گئی؟ اندر منع کریے، پس ہم کہتے ہیں المدعا ثابت، بے مان لو، مان لے جی تُسے جو ٹھوکی ٹھوک دیتی، اس لیے کہ اگر نہ ہو مدعا ثابت تو ہوگی نکیز اس کی ثابت، اور جب بھی ہوگی نکیز مدعا کی ثابت تو ہوگی شے من الاشیاء ثابت۔ جی تو نتیجہ دے گا یا ینتے جو نتیجہ آئے گا یا یونتے جو یہ قیاس نتیجہ دے گا کہ اگر نہیں ہے مدعا ثابت تو ہوگی شے من الاشیاء ثابت۔ جی بس ہم کہتے ہیں المدعا ثابت، اس لیے کہ اگر نہ ہوگا مدعا ثابت تو ہوگی نقیض اس کی ثابت، اور جب بھی ہوگی نقیض اس کی ثابت تو ہوگی شے من الاشیاء ثابت۔ نتیجہ دے گا اگر نہ ہوگا مدعا ثابت تو ہوگی شے من الاشیاء ثابت۔ اگر تو وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا مَعَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ هَذَا خُلْفٌ۔ بس اب یہ جو قضیہ ہے نا کیڑا اے نتیجہ، لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا۔ ہم اس کا عکس نکیز نکالتے ہیں۔ عکس نکیز کٹ سکی تھا قضیہ دا کہ نہیں؟ یاد ہے؟ عکس نکیز متاخرین دے نزدیکی یہ دوواں دی نکیزاں کڈو تے الٹا دیو، نکیزاں کٹ کے تے سمجھ آئی دوواں دیاں اے لو لم یکن المدعا ثابتن، اے سالبہ کہ کوئی نہیں اینو موجبہ بنایا، کان المدعا ثابتن تے کان شیء من الاشیاء ثابتن ایک ہی ہے، اینو بنایا سالبہ کی لو لم تے بنا کے تے الٹا دے، بنا کے تے الٹایا بنے لو لم یکن المدعا ثابت لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتن، اگر نہ ہو کوئی شے تو مدعا ثابت ہے، مدعا حالانکہ مان نہ ہو کہ مدعا بھی تو ایک شے اشیاء سے، تو جب تو کوئی شے بھی ثابت نہیں تو مدعا کیویں ثابت ہو گیا؟ سمجھ آئی نا جی؟ ہاذا خلف، ہاذا اے خرابی آئی کہ اے خرابی تاں آئی کہ تساں ساڈا دعویٰ نہیں منیا،
तुसा साडा दावा नहीं करें। नहीं मन्या। हाँ जी, क्या आख्या जी? तो अब इस नतीजे का इस नतीजे के अक्से नकीज निकालेंगे। अक्से नकीज होता है कि सुगरा को जो ना क्या नाम है, मुकद्दम ताली हो तो उनको नकीज़ें निकाल कर उल्टाना है, अगर हमलिया होगा तो मौजू महमूल की नकीज़ें निकाल कर। उल्टाना है। तो मुकद्दम यहाँ नफ़ी है, मुकद्दम यहाँ ताली मूजबा है, तो इनको उल्टाएंगे तो सालबे का मूजबा तो मूजबे का सालबा, तो क्या बने? तो बना लौ लम यकुन शैउन मिनल अशियाइ साबितन कान अल मुद्दा साबितन। अगर ना हो कोई शय अशिया से साबित तो मुद्दा साबित होगा, बावजूद इस बात के कि मुद्दा भी तो जो कोई शय भी साबित नहीं तो मुद्दा किमें साबित हो गया? ये खराबी कितों लाजम है? तो सारा दावा नहीं मने। इंज करके हर एक अपना दावा साबित कर ले, हर एक ऐशा बस जी। सुने ही हुण मना कर। और मुनकिस होगा कौन? ए जरा नतीजा शरीफ हरी ने कौन? अक्से नकीज के साथ कि अगर ना हो कोई शय अशिया से साबित तो होगा मुद्दा साबित, बावजूद इस बात के मुद्दा भी तो एक शय है अशिया से। ए खराबी लाजम आ गई, तो लाजम है भी साड़ी गल नहीं मननी, साड़ी ये खुल्फ है जी। नाकिस होगा नतीजा से नकीज के साथ लौ लम यकुन शैउन मिनल अशियाइ साबितन कान अल मुद्दा साबितन, बावजूद इस बात के मुद्दा शय है अशिया से, ये खुल्फ है। आगे जी। वतहय्यर अल उक़लाउ फी हल्लिही फमिन क़ाइलिन यक़ूलु इन्ना ला नुसल्लिमु अन्ना तिल्का शर्तिय्यत तनअकिसु बिहाज़ल अक्सि इला हाज़िहि शर्तिय्यति कैफ़ा वश्शैआनि फ़िल अस्लि वल अक्सि मुख़्तलिफ़ानि बिल उमूमि वल ख़ुसूसी वल अक्सु हाज़िहि शर्तिय्यति क़ौलुना कुल्लमा लम यकुन ज़ालिका शैउ साबितन कान अल मुद्दअ साबितन व हुवा हक़्क़ुन। मुतहय्यर हो गए उकला हलवे मुकने उत्ते, लिहाजा बाज ने ये कहा कि ए जड़ा तुसा नतीजे दी अक्से नकीज कढ़िया है, इत्थे तुसी शरारत कर गए हो, इत्थे तुसी शरारत कर गए। हम नहीं मानते कि ये शर्तिया, केड़ा शर्तिया? हद हो गई यार, जड़ा अक्से नकीज कढ़िया है नहीं, वो पहला शर्तिया जड़ा पहला शर्तिया नतीजा जड़ा नतीजा केड़ा? लौलम। हम नहीं मानते कि वो शर्तिया मुनकिस होता है इस अक्स के साथ, इस अक्स केड़ा अक्स? अक्से नकीज के साथ इस शर्तिये की केड़ा शर्तिया हुण जड़ा कढ़िया केड़ा? ये नहीं हो सकता। वजह ये है कि ये मुकद्दम ताली विच शय शय है कि कोई नहीं, और लौलम याकुनिल मुद्दा असल जो नतीजा है उहदे च की लौलम याकुनिल मुद्दा साबितन। ये जड़ियां शय आन ने ना असल विच भी शय आन ने, वो शय मिनल अशिया ते अक्स के अंदर भी है शय मिनल अशिया है कि कोई नहीं। ये उमूम खुसूस में मुख्तलिफ हो गई है, ये नतीजे के अंदर जो शय मिनल अशिया है वो और है, जब अक्स नकीज निकाला है तो वहाँ शय मिनल अशिया और बन गई है, ये अक्स नकीज निकलता ही नहीं है, बल्कि इस शर्तिये का केड़ा जड़ा नतीजा है कौन? इसका अक्से नकीज इस शर्तिये का यूँ आता है कि कुल्लमा लम यकुन ज़ालिका शैउ साबितन, जब ना होगी वो शय साबित, जब कौन नकीज तो होगा मुद्दा साबित। तो गल सच्ची है, इंज अक्से नकीज है तुसी पुट्ठा कर दिता है, तो इहदे च कोई खराबी कोनी। क्या आख्या जी? इसके हल में मुतय्यर हो गए जी। ने कहा है कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि ये शर्तिया लौलम यकुनिल मुद्दा और जरा नतीजा ही ये मुनाकिस होता है इस अक्स नकीज के साथ इस शर्तिया की तरफ। केड़ा?
لو لم يكن شيء من الاشیاء ثابتا كانت مدعا ثابتا. وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں میں شے من الاشیاء جو ہے نا ان میں فرق لگ گیا ہے. ان میں ایک شے من الاشیاء چائنا دی تے ایک شے من الاشیاء جڑی وہ جاپان دی ہے تو ایر لا دیتیاں نے دو میں تاں کم خراب ہو گیا. جی بلکہ عکس اس شرطیہ کا ہمارا قول ہے کل ما لم يكن ذلك الشيء کہ ثابتا جب وہ شے ثابت نہیں کون او مدعا دی نقیز تو مدعا ثابت. اینج تے تے سچی گل ہے یہ تاں اور متحیر ہیں وہ کلام اس کے حل میں کوئی نہیں مسئلہ وہ کلام متحیر ہو گیا نا تسی جھٹ کو ہو گئے تو کی ہو گیا جی کوئی گل سیدھی ہوندی ساڈے بھی سمجھ آؤندی جد ہے جھوٹ ہے تو اس جھوٹ نو ٹل مار کے سمجھنا ہے بھی جھوٹ سمجھ آوے حالانکہ جھوٹ تو سمجھ نہیں نہ ہونے والی شے ہوندی اور متحیر ہیں وہ کلام اس کے حل میں. پس فمن قائل پس بعض قائل نے کہاں چلو جی بعض قائل کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ وہ شرطیہ کیڑا اور نتیجہ منعکس ہوتا ہے اس عکس کے ساتھ اس شرطیے کی طرف جیڑا تساں کڈے ہے کیفا کیسے ہو سکتا ہے کیسے حالانکہ شیعان اور دو شے من الاشیاء ہے کہ نہیں شیعان اصل میں اور عکس میں مختلف ہیں عموم اور خصوص میں کس میں اور دیکھو لفظ شے وہ جو نتیجے میں ہے یہ خاص ہے کیونکہ مراد اس سے نتیجے کی نقیض ہے اور شے جو عکس میں ہے وہ عام ہے مطلقاً کوئی شے اے خرابی کڈی ہے جی سنیں کہ نتیجے کے اندر جو شے اس سے مراد کون ہے نتیجے کی نقیض وہ خاص ہے عکس میں شے عام کر دیا ہے تو خرابی لگ گئی بلکہ عکس اس شرطیے کا ہمارا قول ہے جب نہیں سچی جب نہ ہو وہ شے کون وہ شے ہاں ثابت تو پھر خام خواہ ہوگا مدعا ثابت تو یہ بات تو حق ہے جی اور متحیر ہوئے ہیں اوقالاس کے حل میں بس بعض قائل قول کرتے ہیں یہ کہ ہم نہیں مانتے یہ بات کہ یہ شرطیہ منعکس ہوتا ہے اس عکس کے ساتھ اس شرطیے کی طرف کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ شیئین اصل میں اور عکس میں مختلف ایک شے وے نتیجے وچ ایک شے وے نتیجے دی عکس نقیض وچ انہاں وچ فرق پی گیا جیڑے نتیجے وچ شے وے اس تو مراد مدعا دی نقیض خاص شے جیڑی اگو عکس نقیض وچ شے وچ تو عام شے رکھے کی رکھے کیا کیا بڑا جب نہ ہوگی کوئی شے من الاشیاء ثابت مدعا ثابت ہوگا حالانکہ مدعا بھی تو شے ہے حالانکہ جسی کہ جب نہ ہوگی خاص شے کیڑی نقیض کہ نتیجے کی جب نہ مدعا کی نقیض جو شے ہے جب یہ ثابت نہیں ہوگی تو خام خواہ مدعا ثابت ہوگا آخر ہے جسی دکار عام دیتا ہے نہیں سمجھے کوئی مشکل نہیں ہے گا اصل ایسی کہ بھئی جو ہے نا نتیجہ اگر نہ ہو مدعا ثابت تو ہوگی شے من الاشیاء ثابت او کیڑی شے وے دعوے دی نقیض بے نقیض اتھے شے تو مراد نقیض ہے ہن اگر جڑا سے نقیض کڈے تھے بھی لو لم یکن شے تو مراد کی ہونا ہے نقیض من الاشیاء کس دی نقیض مدعا دی کہ اگر مدعا کی نقیض نہیں ثابت تو کون ثابت ہے تو بالکل سچ اس میں کیڑی خرابی ہے مسئلہ صرف یہ کہ جو نتیجہ ہے اس میں شے سے مراد خاص شے ہے کون نتیجے کی نقیض اور جب اس کا عکس نقیض نکالا ہے تو اس میں کہا کوئی شے ہوئے جی مونگ پھلی ہوئے کہ با میری اوڑیاں ہونا عجیب گل ہے جی بھئی عکس اصل قضیے وچ شے تو مراد خاص نتیجے کی نقیض اور جب اس کا عکس نکالا ہے تو اس سے مراد عام کوئی شے ای تو خرابی آئی ساری جی ہاں جی حالانکہ شیئین اصل میں اور عکس میں مختلف ہیں عموم اور خصوص کے ساتھ بلکہ عکس اس شرطیہ سمجھنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں جے واضح پئی تے گل وچ واضح ہو ہمارا قول کل ما لم یکن کیونکہ گل تو ہے نا کہ اگر مدعا ثابت نہیں تو نقیض ثابت ہے جب نقیض ثابت ہے تو پھر شے من الاشیاء ثابت ہے وہ کیڑی شے وہ نقیض ہی کہ اور کچھ ہے اور کبرے وچ دیکھو نا کہ جب نقیض جب ہوگی مدعا کی نقیض ثابت تو شے من الاشیاء وہ کیڑی شے من الاشیاء ہے کندی تے جلدی اس گئی تو کچھ نتیجہ ہے
کہ لو لم یکن المدعا ثابتن کان شے من الاشیاء ثابت، یہ کیڑی شے ہے نتیجے کی؟ جس لیے الٹاواں گے تو ہن بھی شے تو مراد کی ہونا ہے نقیز، تو جب مدعا کی نقیز ثابت نہیں تو خام خواہ مدعا ثابت ہے، تو سچی گل ہے کہ بالکل واضح جی یار کبرے وچ نہیں پیا شے من الاشیاء ثابت ہوئی، وہ کیڑی شے ہے مدعا کی نقیز؟ اس نو اگر توڑو نا توڑ تک مدعا کی نقیز کو تو پھر تم غلطی کر کے دسو جی۔ حالانکہ شیئان اصل میں اور عکس میں مختلف ہیں عموم اور خصوص کے ساتھ، بلکہ عکس اس شرطیے کا ہمارا قول ہے کل ما لم یکن ذالک الشیء ذالک الشیء کیڑی شے نقیز تو ہوگا مدعا تو آتے، یہ تو حق ہے، یہ تو پھر دیکھو نا کبرا شہزادے ہو پہ ہم کہتے ہیں کہ مدعا ثابت ہے کیے، اگر مدعا ثابت نہیں تو مدعا کی اے تو گل سچی، جب ہوگی مدعا کی نقیز ثابت تو نقیز ایک شے ہے کہ کوئی نہیں، تو لہذا شے من الاشیاء ثابت ہو گئی، کیڑی شے کیڑی شے کیڑی شے؟ تو جس لئے بچو کانا نقیز ثابتن گیا تو نتیجہ آیا کہ لو لم یکن المدعا ثابتن کانا شے من الاشیاء ثابت، کیڑی شے مدعا دی نقیز ہے نا، تو جس لکھ سے نقیز کرنا ہے تو ہون جلے نے شے پڑھنا ہے تو کیڑی شے ہونی ہے تو ثابت کیا ہے کہ اگر مدعا کی نقیز ثابت نہیں تو مدعا ثابت ہے، تو بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہاں بشاب آگے وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ إِنَّ عَكْسَ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا فِي ضِمْنِ نَقِيضِ الْمُدَّعَى كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا۔ بس یہ نہیں جواب ہے نا، اور جواب اور جڑا کہ ومن قائل ہے نا کہ یہ اس کا عکس نقیز نہیں آتا، تسی غلط کر گئے ہو کہ نتیجے میں شے سے مراد خاص ہے کیا، اور جو عکس نقیز نکالا اس میں شے عام کر دیے، سمجھائیے؟ وہ خاص رکھو تو بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں اگر چاہو تو دوسری تقریر کر سکتے ہو کہ بھئی اس شرطیے کا عکس یہ ہے، کیڑا انج نکالو کہ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فی ضمن نقیض المدعا، کہ اگر نہ ہو کوئی شے ثابت کتھے ضمن میں جو شے ہے وہ ثابت نہ ہو، یعنی نقیض ثابت نہ ہو تو خام خام مدعا ثابت ہوگا، اینج عکس کڈوتا بھی ٹھیک ہے جی۔ کیا کہ دوسری تقریر یہ ایسے یہ جواب دی دوسری تقریر ہو، اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ اس شرطیہ کا لو لم یکن المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا کا عکس اس طرح نکالے کہ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فی ضمن نقیض المدعا کان المدعا ثابتا، کہ اگر نہ ہوگی کوئی شے اشیاء سے ثابت جو ایسی شے جو مدعا کی نقیض کے ضمن میں ہے، یعنی نقیض ثابت نہیں ہے تو خام خواہ مدعا ثابت، جب نقیض نہیں تو مدعا ثابت ہے جی۔ اور اگر چاہے تم کہہ تم اے جواب جڑا دینا ہی تقریر آخر کے ساتھ کیڑا کہ بے شک عکس اس شرطیے کا کیڑا اور نتیجہ پڑھ خبلا کیڑے نتیجہ شاید مراد کی مدعا کی نقیض ہے، تو کہہ تو کہ بے شک عکس اس شرطیے کا لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فی ضمن نقیض المدعا، بھی جو مدعا کی نقیض میں شے ہے نا وہ ثابت نہیں، یعنی نقیض کیا ہے وہ ثابت نہیں تو ہوگا مدعا ثابت۔ شاباش 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 شاباش، کہے تو نہیں چاہے تو کہہ لے تو اس طرح بہن تقریر کر لے دوسری تقریر کے ساتھ۔ شاباش، اگر نہ ہو کوئی شے جو ہونے والی ہے مدعا کی نقیض میں، یعنی نقیض نہیں ثابت تو پھر کون ثابت ہے؟ فَمِن مُجِيبٍ فلا خلف نہیں فلا خلف بلا بس صبر 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 ہو بلا تھے بھی ہوتا گون لاہی آگے آندنے کے با اس نا فمن قائل تے مجیب رہ گیا سی، فمن مجیب یجیب، بعض مجیب نے یوں جواب دیا، انہیں آکھیا او سونے ہو اے جڑا تسا عکس کڈیا ہے
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀ لو لم يكن شيء لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਲਓ ਲਮ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਆ ਸਾਬਤਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا سمجھیا؟ تو لہذا جب یہ عکس جو ہے اس کا جو مقدم ہے نا کون؟ لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا اے محال ہے، تو محال جائز ہے کہ مستلزم ہو اپنی نکیز کو، محال اپنی نکیز کو مستلزم ہو، یہ جائز ہے۔ لہذا کان المدعا ثابتا، تو کوئی عرض نہیں، کوئی خلف شلف کو رہیے گا۔ کیا کہ جی بعض نے یوں جواب دیا کہ یہ جو تم نے عکس نکیز نکالا ہے نا، لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا اے جنہ دا مقدم ہے، کیڑا مقدم؟ لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا اے محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے جو کوئی شے بھی ثابت نہیں تو پھر گل بھی کوئی نہیں، پھر ہے تو جڑا بولیا جنہیں آکھے بھی کوئی شے ثابت نہیں وہ بھی کوئی نہیں، تو جی وہ ہے تو پھر شے ہے، پھر گل ہی جھوٹی ہے۔ لہذا یہ کبرا یہ مقدم محال ہے، سمجھا دے مولوی جی؟ یہ مقدم کی ہے، تو جب محال ہے تو محال اپنی نکیز کو مستلزم ہوتا ہے، کوئی پیچھے سمجھا کے جائیں جی، لہذا کوئی خرابی نہیں۔ اور جواب دینے بعض جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے، جواب دیا ہے اور ویکھو نا تھلے حاشیے تے، یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے عکس نکیز کا بطلان، اور وہ ہمارا قول ہے کل ما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، اس لیے مقدم اس وچ کیے تے محال جائز ہے دوسرے محال کو مستلزم ہو۔ بئی طور کے مقدم عکس میں کیڑا مقدم؟ لو لم يكن شيء من الاشياء ثابتا محال ہے، تے اگوں جدو کوئی شے بھی ثابت نہیں تے مدعا ثابت ہے، تے حالانکہ مدعا بھی تو شے یا خرابی لازم ہے یہ نا، تو ہم کہتے ہیں محال جائز ہے کہ مستلزم ہو اپنی نکیز کو۔ اور محال جائز ہے یہ کہ مستلزم ہو اپنی نکیز وہ ہے نا کہ جدو کوئی شے بھی ثابت نہیں تے مدعا بھی تو شے بھی، تے ان دی نکیز بن گئی نا۔ کوئی شے نہیں تے شے ہے، یہ آپ کی نے؟ جدو کوئی شے بھی ثابت نہیں تے ان دی نکیز کی ہے، کوئی شے ہے تے مدعا ثابت ہے، ان دی نکیز بنیا کہ نہ بنیا، تو جائز ہے کہ محال اپنی نکیز کو کیا ہو جائے۔ جدو کوئی شے بھی ثابت نہیں تے ان دی نکیز کی ہے، کوئی شے ثابت ہے، وہ کوئی شے کون ہے کہ مدعا ثابت ہے، تے ان دی نکیز ہے، تو محال اپنی نکیز کو مستلزم ہوتا ہے، محال کو مستلزم ہوتا ہے۔ تو فلا خلفہ کوئی خلف نہیں ہے جی۔ اور بعض جو وہ آدھے نے بھی سردیاں مکونے دے ویسے بھی، گرمیاں مکونے دے ویسے بھی کلفیاں مکن والی نے جی، پہ جان چھٹے دی انہاں دی غریباں دی ٹھڈ پھڑ پھڑ کے بیٹھے ہوندے نے، استاد جی ایتھے پیڑ، استاد جی ایتھے پیڑ جی۔ اور بعض جواب دینے والوں سے جواب دیا ہے کئی تو کہ مقدم عکس میں محال ہے، اور محال جائز ہے یہ کہ مستلزم ہو اپنی نکیز کو بس نہیں کھول سکتا۔ اگے چل وقت اے مک گئے نہیں سجن، بابے ری آدھے نے پتر پریشان نہ ہوئے جی، بڑا لمبا میں تنوں کھپایا ہے اس واسطے کہ میرے زمانے میں جہڑیاں منطق دی کتاباں پڑھاندے سن انہاں وچ مغالطیاں والی گل کو نہیں سن کردے ترہندے سن، تو میں پھر تنوں سارے کٹھے کر کے سنایا نے، تے پتر معذرت تہاڈا فائدہ ہو گیا جی، ہن پڑھی عبارت۔ وقد وقع الاجتناب فی تفسیر بزرگوں جے نہیں سمجھ آیا تو میں قسمیں دوبارہ تقریر شروع کردا سارے دی جی، کوشش کیتی بڑی تینوں سمجھانے دی جی، تھوڑا جہا ٹل آپ بھی دے دو کوئی گل نہیں جی۔ وقد وقع الاجتناب فی تفسیر هذا الباب لما ان الرسائل المدونة لما ان الرسائل المدونة فی هذا الفن التي جرت فی زمانی هذا جرت دفائل عادات قراتها لما ان الرسائل خالیت خالیت عن تفسیر باب المغالطة فرأيت أن أوشيح بذكره رسالتي هذه لتكون نافعة للمتعلمين مفيدة للطالبين۔ اے گل دسی بابے نا، اور تحقیق واقعہ ہوا ہے اتناب،
ਬਈ ਆ ਮੁਗਾਲਤਾਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਤਨ ਬਤਬਾਰ ਮਾਦੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋ ਮੁਗਾਲਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸਿਰ ਖਪਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। तहकीक वाक़या हुआ इतनाब इस बाब की तफसील में केड़ा मुगालते आला भला थी वो गलती जी लगती बैतबार मादे दे या बैतबार सूरत दे। ए लम्मा शर्ती ते फराए तो जवाबिश लम्मा सुने जब के ये बात के रसाइल किताबा मंतक दियाँ जो के मुदव्वन हैं, मुदव्वन तदवीन लिखे गए मुदव्वन हैं इस फ़न में अल्लाह ती वो रसाइल ये अल्लाह दी सिफती रसाइल दी कि जारी है मेरे इस ज़माने में उनको पढ़ने की आदत खाली थे। ए अन्ना रसाइला अन्ना दा इसम है रसाइला खालियतुन अन्ना दी खबरी ते शर्त जजा गोणियों वो क्या थे रसाइल खाली बाबे मुगालता की तफसील से जदों ए शर्त सी ते उदों आ जजा बनी केड़ी पस देखा मैंने अन ऊशहा ये के भरूं मैं उसके ज़िक्र इस बाब के ज़िक्र के साथ अपने इस रिसाले को ताकि हो जाए वो नाफिया मुतअल्लिमीन के लिए मुफीद तालिबीन के लिए मुफीद तालिबीन नहीं मुफीद तालिबीन के लिए। हाँ जी शाबाश जी। वाक़या हुआ है इतनाब इस बाब की तफसील में जबकि ये बाब के रसाइल वो जो मुदव्वना है इस फन में वो कि जारी है हमारे ज़माने में वो रसाइल के जारी है मेरे इस ज़माने में क्या जारी है आदत उनको पढ़ने की। वो रसाइल क्या थे खाली थे बाबे मुगालता की तफसील से पस देखा मैंने ये कि भरूं मैं वज़ात करूं मैं बेज़िक्र ही इस बाब के ज़िक्र के साथ अपने इस रिसाले में ताकि हो जाए ये बाबे मुगालता की तफसील नाफिया मुफैदा देने वाली तालिबीन को। फिर माना कर एक बार और तहकीक वाक़या हुआ है इतनाब इस बाब की तफसील में जबकि ये बाब के रसाइल जो मुदव्वना है इस फन में वो रसाइल जारी है हमारे और मेरे यार ज़मान नहीं हमारे मेरे ज़माने अरे पीर बने ने पहले हम आ रहे हैं तू उथे रात खलो जा हम आ रहे हैं। मेरे ज़माने में आदत उनके पढ़ने की वो क्या थे रसाइल खाली थे की तफसील से इसलिए लम्मा जब ये बात थी तो बस देखा मैंने इस बात के जिक्र के साथ अपने इस रिसाले को ताकि हो जाए वो नफा देने वाला मुतालिमीन को फायदा देने वाला तालिबीन। आगे शबा फसल बिस्मिल्लाह वला बुद्दा अन यअलम अन्नहु वेखना शाबाश ओ ऊशहा या उबशहा बशहा मुज़य्यन साज़म मुज़य्यन साज़म मुज़य्यन करूँ मैं बस देखा मैंने कि मुज़य्यन करूँ मैं उसके ज़िक्र के साथ अपने इस रिसाले को ओ तौशीख ते उबश हो भाई मैं मुज़य्यन करूँ इसको ताकि हो जाए ये बाब मुगालते का क्या भाई नफ़ा देने अगे जी फसल वाला बुद्धा ओ मजहूल हो सबर 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 सवाल है उसका जवाब और पिछले महल्ले का सवाल सी। सवाल ये है कि बाबा जी तुमने कहा क्यास बातबार मादे के 5 किस्म है क्यास एक सिर्फ मिनट लगना तेरे पिछो वेख्या जी क्यास बातबार क्यास बुरहानी नजर आना पे वो बात तोहफे हो क्यास बुरानी वो क्यास है जो मुरक्कब होता है यकीनियात से किससे और दूजा काट जल्दी कर
दूजा कौन जदली के खिताबी है क्यास जदली क्यास जदली वो क्यास है जो मुरक्कब होता है कैसे मुकद्दमात मशहूरा या मुसलमा से कैसे इत्थे सवाल बनाई हो बाबा जी सवाल ये है सुगराए यकीनी ते कुबराए मशहूरा या सुगराए मशहूरा ते कुबराए यकीनी ये केड़ी शै बनेंदी ये केड़ी और जड़ा पाकिस्तानी ते जनानी चैना दे विचों की जम्मेदा समझ आइए ये की बनेदा ये अगा टोर तीसरा केड़े वो क्यास है जो फायदा देता है किसका इसके मुकद्दमात कौन है और की बने जो भला हो जे मकबूलात जो माखूज है उनसे जो जिनके बारे में उसने जाना है बाबा जी सवाल है सुगरा यकीनी तो कुबरा मकबूलात चों या सुगरा मकबूलात चों ते कुबरा एक ही बनेदा ते बाबा जी सुगराए केड़ा सुगराए मुकद्दमात मशहूरा ते कुबराए मकबूलात या सुगराए मकबूलात ते कुबराए मुकद्दमात मशहूरा एक ही बनेदा ए अगा टोर तोहफिया चौथा केड़े जल्दी कर क्यास शेरी वो है जो मुरक्कब होता है मुखय्यलात से भावें सच्चे हों ते भावें झूठे सवाल है बाबा जी सुगरा यकीनी ते कुबरा ए या सुगरा ए तो कुबरा यकीनी हुण की बनेगा इवें दूजे भी नाल जोड़ सकते हो कि नहीं अगा चलो आखिरी कड़ा जो चाचा क्या सफसती वो है जो मुरक्कब होता है किन से वहमियात से सवाल है कि सुगरा जड़ा यकीनी तो कुबरा वहमी या सुगरा वहमी तो कुबरा यकीनी इवें बाकी भी जोड़ो ये केड़ी शै बने ए समझाइए लिहाजा क्यास बेतबार मादे के 5 किस्म है असम बहुत सारे और कड्डे ने दसो कित्थे पाए जे जी आंदे ने पुत्र तुहानू थैला दसदा कित्थे पाने ने ए सवाल है इंदा जवाब दिता है की कीता ना मौलवी जी वो समझ आई जे ये दसे ना भी कल्ले कल्ले खास मुकदमे एक उथों ते कोथों जोड़ हुण की बनेगा हुण तो आंदे ने पुत्र तुहानू पिछे दसिया सी नतीजा हमेशा अदवन किताबी होता है राजे मरजू इकट्ठे हो जान ते नतीजा मरजू ही होना है नतीजा तो बाबे री फरमाते ने कि क्यास के मुकदमों में से एक मुकदमा क्या हो एक बुरानी तो दूजा गैर बुरानी बल्कि क्या हो एक बुरानी दूसरा जदली या एक बुरानी दूसरा खिताबी एक बुरानी दूसरा शेरी एक बुरानी तो दूसरा सफसती सुनी गल तो फरमाते ने सारे क्यास गैर बुरानी सारे क्यास इसी तरह बाकी क्यास जोड़ लो आपस विच समझ आई जे अगे बढ़ बिल जुमला आंदे ने खुलासा ये है कि जो राजे मरजू से मुरक्कब होगा वो मरजू ही बनेगा जो एक मुकदमा बुरानी एक मुकदमा दूजे किसी चौवां दा वो जो दूजा मुकदमा है ना क्यास वो बनेगा सुनिया जी कि नहीं जेड़ा ना पंजा विचों नीवा है ना जेड़ा वो मुकदमा है ना पूरा क्यास वो बनेगा कोई नहीं समझ भाई ये 5 ने ना बाजियो भी एक मुकदमा उतला तो एक थल्ले वाला एक केड़ा क्यास बनेगा थल्ले वाला बनेगा भाई अगर सुगरा है बुरहानी तो कुबरा तो केड़ा बनेगा अगर तो सुगरा जदली तो कुबरा है तो केड़ा बनेगा सुगरा है खिताबी ते केड़ा बनेगा सुगरा शेरी ते राजे मरजू का मुरक्कब क्या होता है राजे मरजू होता है पैड़ियां दे लड़ लग्या मेरे गले भी डुल गए वही गल कि नहीं हुआ समझ आइए मतलब है जी राजे जो मरजू नाल जुड़े तो की बनता है मरजू बनता है जी और समझ आई जे गल सवाल सी और आशियत लिखे ही सवाल सी कि आपने सना ते खम्स बनाए वो ठीक नहीं है ए दो जुड़ जान ते ये की बनते हैं ये ना इन्हू बुरहान कह सकते ना इन्हू कुछ और कह सकते हैं तो फिर चोखे हो गए तो ना के चोखे नहीं है पुत्र राज्य मरजू जब जुड़ेगा तो नाम किसका होगा राज्य मरजू जब जुड़ेगा तो एक मुकदमा बुरहानी तो एक मुकदमा गैर बुरानी
ਜਦਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦਲੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਜੋੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ। اور کوئی نہیں میرے خیال سمجھ لگی. اور ضروری ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات جب ہو قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک غیر برانی، ایک تا برانی دوجا نہیں، وہ دوجا کی شے ہے بلکہ ہو جدلی تے پورا قیاس کی ہے، پورا قیاس کی بنیا واجہ یا ہو خطابی، ایک برانی دوجا خطابی تے کی بنیا یا شعری کی مطلب ایک برانی تے ایک شعری تے کی بنیا یا غیر اس کا کیڑا تے کی بنے گا، تو ہوگا قیاس بھی غیر برانی، بل یکون اما جدلی خطابی شعری سفسطی، اور اسی طرح کلام ہے قیاس جدلی اور اس کے نظائر میں، یعنی برہان چھڑ کے جدلی کو شروع کر دے، جدلی تو اگلا کیڑا ہے تو کیڑا ہوئے گا خطابی، تو اگلا کیڑا ہے خطابی، تے شعری جوڑو تے شعری تے سفسطی جوڑو، اے مطلب جو توفے ہو خلاصہ کلام وہ جو مرکب ہے راجع اور مرجوع سے، وہ سجن مرجوع ہی ہوتا ہے جی۔ اور ضروری ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ جب ہو قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک غیر برہانی بلکہ وہ جدلی یا خطابی یا شعری یا اس کا غیر، تو ہوگا قیاس بھی غیر برہانی، اور اسی طرح کلام قیاس جدلی میں اور اس کے نظائر میں، اور بالجملہ وہ جو مرکب بالجملہ میں نہیں خلاصہ کلام وہ جو مرکب ہو راجع اور مرجوع سے مرجوع ہو، مرجوع ہوتا ہے، ایک بار پھر ترجمہ کر اور ضروری ہے آرام نال، اور ضروری ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ جب ہو قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک غیر برہانی بلکہ ہو جدلی یا خطابی یا شعری یا اس کا غیر، تو ہوگا قیاس بھی غیر برہانی، اور اسی طرح کلام قیاس جدلی میں اور اس کے نظائر میں، اور بالجملہ وہ جو مرکب ہو راجع سے اور مرجوع سے مرجوع ہوتا ہے۔ یعنی دیکھو نا کوئی عیب نہیں جیے گا بھی قیاس بیعتبار مادے کے 5 قسم ہیں، تو صرف اتنا پکا لینا، صرف تعریف پکا لینی کہ کس قسم سے مرکب ہوتا ہے تو وہ کون سے مقدمے ہوتے ہیں، اپنا ہی فائدہ ہے کہ تو سبق نو پھیرا دے لا توفے ہو دماغ جو شہر رہنا علم دا نہ ہے، صرف پھیرا دے لا پورا ہو گیا، پر ٹھیک ہے جی چل جی اگے۔ وهذا قد تم بحث الصناعات الخمس وبه تم مقاصد الفن بنوعيه، عن الموصل الى التصور والموصل الى التصديق۔ بابری فرماندے نے یہاں پتر جی تحقیق پوری ہوگی بحث کن کی، وہ صنعت خمس کون نے؟ برہان، خطابہ، قیاس کی بنے گا قیاس، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس بولی ڈر گئے قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس تم بولو کو جائے قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سفسطی، پھر بول، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سفسطی، پھر بول، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سفسطی۔ اے مطلب پورے ہو گئے، اور اسی کے ساتھ پورے ہو گئے فن کے مقاصد، اس کی 2 قسمیں، ایک موصل الی تصور ہوندا کی نا ہے، جڑا موصل الی تصور ہوندا نا کی ہے واجہ مورف القول شارعیت توفے ہو تھوک جی کنیا کتاباں پڑھیاں جی موصل الی تصور کون دا مولوی جی؟ مورف القول شارع، مورف کنی قسم ہے؟ انگلا میں کر رہے ہیں کیڑا کیڑا؟ اچھی بول، موصل الی تصور کون ہوتا ہے؟ معرف نہیں اب باجیا، معرف القول شارع، موصل الی تصور کون ہے؟ کنی قسم ہے؟ موصل تصدیق کا کیا نام ہے؟ حجت، حجت اور دلیل، تو پھر یہ 2 قسم ہے، کیا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیاس بھی کہتے ہیں، تو قیاس، قیاس اقترانی استثنائی، پھر قیاس اقترانی حملی اور تو قیاس استثنائی ایک ہی ہے کہ شرطیہ متصلہ سے مرکب ہے یا شرطیہ منفصلہ سے مرکب ہے جی۔ تو موصل تصدیق کا کیا نام ہے؟ حجت اور دلیل، جس کو قیاس کہتے ہیں، تو قیاس کی
پھر اقترانی دو قسم ہے حملی اور تشریح اے کر دے سر. یہاں تک تے او جڑا نا معرف کے مبادی کون ہے؟ کیڑی شے معرف کنا کو مرکب ہوندا ہے؟ 5 کلیاں کولو تحفے ہو کنا کو 9 کلیاں کنیاں نے کیڑیاں سمجھے. حجت جو ہے نا قیاس کس سے مرکب ہوتا ہے؟ صغرے اور کبرے سے. صغرے اور کبرے سے. تو جو اگر قیاس اقترانی حملی ہو تو اس کی کتنی شکلیں بنتی ہیں؟ 4 شکلیں حد اوسط کے اعتبار سے. حد اوسط شکل اول کس طرح بنتی ہے؟ صغرے میں اصغر کے لیے صغرے میں محمول اور کبرے میں موضوع بنے واجہ اکبر میں جی. صغرے میں اصغر اکبر واجہ جائے جی. اور شکل ثانی کیسے بنتی ہے؟ حد اوسط دونوں میں. اور شکل ثالث کیسے بنتی ہے؟ موضوع بنے. اور شکل اول کے ہر شکل کے ضربیں کتنی بنتی ہیں؟ چونکہ معصورے ہیں 4. کیڑے کیڑے؟ موجب کلیے کے مقابلے میں 4 معصورے، موجب جزیے کے مقابلے میں 4 معصورے، سالب کلیے کے مقابلے میں 4 معصورے، سالب جزیے کے مقابلے میں. پھر ہر شکل کی جو شرطیں ہیں ان کے ذریعے ضروب منتجہ باقی بچتی شکل اول دی کی شرطیں نے شکل ثانی دی ہیں کہ کلیات کبرا کلیات نہیں کا کلیت کبرا. شکل ثالث کا دو میں سے ایک کا کلیہ ہونا اور صغرے کا موجبہ ہوں. سمجھیے گل. تو شکل رابطے میں دسیا سے لیکن ذرا مشکل تو ہو گیا جی. سمجھی جی گل. اے معصورے کنے نے؟ معدولہ کنی قسم ہے؟ کیڑے کیڑے؟ معدولہ تو طرفین. شرطیہ متصلہ کتنی قسم ہے؟ کیڑا؟ لزومیہ اتفاقیہ جی. تو یہ شرطیہ منفاصل ہے وہ کتنی قسم ہے؟ کیڑا؟ مڈو حقیقیہ ورد باجیہ مانعات پہلے حقیقیہ پھر اتنا پھیرا دوار ہے. اس تو بعد چاٹ صرف پڑھنی پھر انہیں چنے پھر بول جانی یار شے پھر شرح سی پھر مڈو شوٹ ہونی. اور یہاں تحقیق پوری ہو گئی ہے بحث صنعت خمس کی اور اس کے ساتھ پورے ہو گئے فن کے مقاصد اپنی 2 قسموں کے ساتھ. میری مراد موصل تصور اندہ کی نہ ہے اور موصل تصدیق اندہ کی نہ ہے دلیل منع کر. اور یہاں تحقیق پوری ہو گئی ہے خاص صنعت خمس کی اور اسی کے ساتھ پوری ہو گئی ہے مقاصد فن پورے ہو گئے. اب بلا بھی فن کے اپنی 2 قسموں کے ساتھ. میری مراد موصل تصور